اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 60 حج کیے۔ حج میں لاکھوں کا مجمع تھا تو میرے دل میں خیال آیا، اے اللہ کہ اتنے لوگ آئے ہیں، ان کا حج قبول بھی ہوا ہے یا نہیں؟ فرمایا میں سوچ ہی رہا تھا کہ رات کو میں نے خواب میں کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا قبول ہو گیا ہے مگر ایک شخص جس کا نام بلخ کا رہنے والا ہارون بن بلخی، جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ فرمایا کہ میں نے صبح اٹھتے ہی خیموں میں تلاش شروع کر دی۔ پاکستانیوں کے الگ خیمے، انڈیا کے الگ خیمے، بنگلہ دیش کے الگ الگ خیمے ہوتے تھے۔ میں نے سارے خیموں میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جہاں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے وہاں چلا گیا، پوچھا کہ محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ بہت نیک آدمی ہے، بہت پرہیزگار آدمی ہے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں۔ پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا تھا، ساری رات عبادت کرتا تھا، سارا دن روزہ رکھتا تھا۔ فرمایا میں پہاڑ کے پیچھے گیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو مصلی پہ بیٹھے دیکھا۔ عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے تھے۔ سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا۔ 2 رکعت نماز ختم کر کے اس نے سلام کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ مالک بن دینار ہیں؟ اور پھر ٹھنڈی سانس لی۔ آپ کو خواب آیا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گئے۔ فرمایا لوگ تو تیری بڑی تعریف کر رہے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ نہ پوچھیں۔ یہ کہہ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ روتا رہا۔ اس نے کہا کہ آپ ناراض ہوں گے تو آپ نے فرمایا نہیں، تم بتاؤ۔ حضور میں 24 سال ہو گئے ہیں مجھے حج کرتے ہوئے۔ ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کر مجھے بتا دیتا ہے کہ جا چلا جا، تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا تمہاری کیا غلطی ہے؟ فرمایا کہ میں اپنی ماں کا نافرمان تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دے رکھی تھی، بہت مال دے رکھا تھا، لیکن میں عیاش ہو گیا تھا۔ اس دولت کا بھی آپ کو حساب دینا ہے، وہ اگر آپ کو دے سکتا ہے تو واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس لیے اپنے والدین کی خدمت کریں، اس لیے اپنے والدین کے پاس جایا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کو ٹائم دیا کریں۔ والدین ہماری چھوٹی سے چھوٹی خوشی کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، چاہے ان کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں۔ اسی طرح آپ بھی ان کا خیال رکھا کریں، ان کے پاس جایا کریں، ان سے دعا کے لیے کہا کریں۔ ماں باپ کی ہوئی دعائیں آپ کی تقدیر بدل سکتی ہیں، اس لیے اپنی تقدیر کو بدلیں۔ ماں باپ کی دعائیں عرش پہ جاتی ہیں، اس لیے دیر نہ کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، زیادہ سے زیادہ ان کے کام آئیں، ان کا اسی طرح خیال رکھیں جیسے انہوں نے آپ کا بچپن میں خیال رکھا تھا۔ اگر والدین زندہ نہیں ہوتے تو آپ سے بات کرنے والا، آپ کو پوچھنے والا، آپ کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آپ کی زندگی بالکل ویران ہو جاتی ہے، اور آپ خوش رہنا بھی چاہیں تو آپ خوش نہیں رہ پاتے۔ اس لیے اپنے والدین کی قدر کریں، ان سے دعائیں لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین ثم آمین۔